السلام علیکم ریڈرس، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی نو کہ کل ایپیسوڈ نہیں آئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شادی کا سیزن ہے، شادیوں کا سیزن ہے. تو جس کی وجہ سے میں تھوڑا بزی تھی اور ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ رائٹر نے مجھے کل بھی ایپیسوڈ دیا اور آج بھی دیا، مگر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ریکارڈنگ کرتی. اور آج بھی میں کافی مشکل سے ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور یہ تھوڑی چھوٹی ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر رہی ہوں. انشاءاللہ میں دو تین دنوں میں اگین ویسے ہی ریگولر ایپیسوڈ اپلوڈ ہوا کرے گی. اور آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے بہت زیادہ شکریہ. چلیے ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. ایک اناپرس تانے دار ناول اور قسط نمبر 27. میں نہیں چھوڑوں گی ان سب کو. میرے ساتھ یہ سب امی جان پوچھ کر کیا گیا ہے. مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا. وہ ایزا وہ ایک دم چلا اٹھی جب کہ دائیں جانے جلدی سے اٹھ کر دروازے کو کنڈی چڑھا دی. اس ایزا کی وجہ سے بدر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. وہ سمجھتا ہے میں بدصورت ہوں. مجھے بدصورت کہا اس نے. میں اسے چھوڑوں گی نہیں. بہت اچھا کیا میں نے، بہت اچھا کیا. اور اب جو میں کروں گی یاد رکھے گا. یہ اٹھی جب کہ دائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کر اسے بٹھا لیا. تیرا دماغ پھر گیا. چار تھپڑ کیا لگے. الٹا سیدھا بولنے لگی. ارے بیماری ہوتی ہے مردوں کو عورتوں پر ہاتھ صاف کرنے کی. دفع کر اس کہانی کو اور اپنی زبان کو لگام دے. کبھی جذبات میں سب کچھ اگل دے. امی وہ حیرانگی سے ماں کو دیکھتی رہ گئی. اس نے مجھے مارا ہے، اپنی بیٹی پیٹی ہے، اس کے لفظوں کے نشتے سہے، اور اب آپ کے لیے یہ عام بات ہے. اس بات سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ دکان ہڑپ کر گیا منحوس. اس چکر میں تیرا باپ آگ بگولا ہوا ہے. رات سے سمجھا رہی ہوں ٹھنڈے ہو جاؤ. امی اس دکان سے زیادہ اہمیت میرے وجود پہ لگے نشانوں کی ہے. وہ چیلا اٹھی. بس سوہا. تائی جان نے ہاتھ بلند کیا. اتنا ہنگامہ رائی کر کے سب کے سینوں میں چین ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایزا کا نام دوبارہ زبان پر نہ آئے. تم پر ہی محبت کا بخار چڑھا ہوا تھا. ارے 1000 بار کہا تھا کہ اس کنگلے کے پاس ہے کیا. ایک ولیمہ تو لگا نہیں سکتا، لیکن نہیں، بخار تھا. بدر چاہیے. اب مل گیا تب بھی چلا رہی ہے. ایک بات سن لے میری. اس کی حیرانگی سے پھیلتی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی. آج کے بعد اس کمرے سے باہر نہ ہے تیرا کوئی بھی معاملہ. میں ڈال دوں اس نجمہ اور ثروت کے سینوں میں چین؟ کبھی نہیں. کوشش کر سب صحیح ہو جائے. اور تیرا باپ نہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اسے. دکان کے کاغذات ایک تیری شادی ہونے سے اس کے ہاتھ سے نکل گئے. تجھے کیا لگتا ہے چین سے بیٹھ جائے گا؟ ساس کو دیکھ اس نے شہی شرابی کے ساتھ آج تک ایک آواز سے نکالی. الٹا لٹو بنا لیا اس نے اسے. تو میری بڑی سمجھدار بیٹی ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا جس کو زندگی میں پہلی باری فیلنگز بہت بری لگ رہی تھیں. اور تم سب سنبھال لے گی مجھے یقین ہے. اور وہ کچھ کہتے رکی. سہا نے آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا. وہ رکی، پھر گہرا سانس بھرتے بولی. تیرا باپ کہہ رہا تھا دکان کے کاغذات واپس چاہیے اسے. کل رات جذباتی ہو کے کاغذات تو دے دی، لیکن وہ تیرا ہی باپ ہے. بیچ میں مجھے گھسیٹنے کی بجائے سیدھی طرح اسے کاغذات دے کر اپنی جان چھٹوا لے. وہ کہہ کے باہر نکل گئی جبکہ سوہا خاموشی سے دیوار کو دیکھنے لگی. کیا یہ اتنی عام بات تھی؟ بس شوہر نے مار لیا تو کیا ہو گیا؟ ہاں، اکثر اس نے اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے احساسات بالکل ویسے ہی رہے جیسے آج اس کی ماں کے تھے. اس نے بھی کبھی اپنی ماں کے زخموں کو نہیں دیکھا تو آج اس کی ماں نے بھی نہیں دیکھا. اور اسے اس کا پٹنا کچھ بھی اہم نہیں لگا. اس کی آنکھ سے بے ساختہ آنسو گرا اور گال پر رک گیا. اور تبھی دروازہ کھلا. بدر اندر آیا. سہا نے اس کی جانب دیکھا. بدر نے کچھ خاص توجہ نہیں دی. اس نے سب سے پہلے وہ کاغذات اٹھائے اور انہیں چیک کرنے لگا. سہا اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھتے وقت اس کے وجود میں اٹھتی چیزیں جیسے دماغ ہلا گئی. تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کے چہرے پہ سکون دیکھ کے سوال کرنے لگی. اس کے اندر آگ جلا کر وہ کتنے سکون میں تھا. کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ وہ لاپرواہی سے پیج الٹتے بولا. چہرہ سپاٹ اور سنجیدہ تھا. تم نے مجھے مارا ہے بدر. وہ حیران تھی. اس بات کی اہمیت تو کسی بھی شخص کی نظر میں نہیں تھی. اس گھر کی ہر عورت اپنے شوہر سے پٹی ہے. یہ اتنی بڑی بات نہیں.
وہ پیچھے ہٹا اور بیٹھ کر سائڈ دراز کھول کے اس میں سے پین نکال کے کچھ لکھنے لگا۔ سوہا حیران سی اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں سوہا اشفاق ہوں۔ تم مجھے مار نہیں سکتے۔ تم مجھ پہ اتنا بڑا ظلم کر کے اتنا نارمل نہیں ہو سکتے۔ تم مجھ سے کس بات کا انتقام لے رہی ہو؟ وہ چلائی۔ بدر نے سکون سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں یاد ہے جب تائجہ نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا؟ جب انہوں نے ان کے ہاتھوں پہ گرم پانی پھینک دیا، جب انہوں نے ان پر بری نگاہ ڈالی، تب مجھے سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وہ عورت کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس گھر کی سربراہ تھے۔ وہ گردن بھی اتار دیتے۔ سوال بندہ نہیں تھا، تمہارا سربراہ بدر زمان ہے۔ تم کس حیثیت سے مجھ سے یہ بات پوچھ سکتے ہو کہ میں نے سوہا اشفاق کو مارا؟ ہاں البتہ تم مجھے اشفاق نامی شخص کا نام اپنے ساتھ لگا کے مزید جانور بناؤ گی تو بہتر ہے اس بات کو بھول جاؤ۔ تفصیلی جواب دیتا اسے لاجواب کر کے وہ اٹھنے لگا۔ نہیں بدر، تم مجھ سے ایزا کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ ایزا نے جو کیا وہ اس کا قصور ہے، میرا نہیں۔ وہ ایک دم اس کا چہرہ بدر کے ہاتھ کی سخت ریت میں جکڑا گیا۔ تمہارا یہ نام اپنی زبان پر مت لانا۔ تمہیں میں اتنی اوقات نہیں دیتا کہ مجھ سے سوال کرو۔ جب مجھے رکھ کر وہ اٹھا۔ یہ ظلم ہے، وہ چلائی۔ اس کی تکلیف کی کسی کی نظر میں اہمیت نہیں تھی۔ وہ اپنی بات، اپنا حق نہیں منوا پا رہی تھی۔ اس گھر میں سوائے ظلم کے کچھ نہیں ہوا۔ تم کیوں اتنا دل پر لے رہی ہو؟ وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں بدر۔ تم نے مجھے انسلٹ کی ہے، اب تم یاد رکھنا اس بات کو۔ وہ آنسو پونسی غصے سے بولی۔ آف کورس، میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے لاپرواہی سے بولا۔ سوہا اسے گھورتی رہی جبکہ وہ مسکرا دیا۔ ولیمہ ہے آج رات تمہارا۔ اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد ولیمہ مجھ پر فرض ہے۔ تیار ہو جانا بنا تماشے کے، ورنہ تم بہتر جانتی ہو۔ وہ سکون سے بولا اور چلا گیا جبکہ وہ پیپرز جو اس کے بے حس باپ اسے چاہتا تھا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ سوہا وہیں بیٹھ گئی، ٹوٹ ٹوٹ کے آنسو گرنے لگے مگر اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ ایسا رویہ وہ پہلی بار جیسے اپنے ہی لوگوں سے متعارف ہوئی ہو۔ دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کر وہ بری طرح رو دی۔ وہ جب سے عمر خیام کا نام سن چکی تھی تب سے بے چین تھی۔ دادی جان اس کو ساگ بنانے پہ لگا چکی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں بنایا تھا۔ وہ چاہتی تھی اسلام آباد سے جانے سے پہلے وہ عمر سے مل لے، ورنہ وہ کبھی بھی یہاں سے چلی جائے اور پھر اپنے بھائی کو کھو دے۔ شاہنواز کی روٹین وہی تھی اور ایزا کو فی الحال کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کی توجہ کی طلبگار بھی نہیں تھی، اسے اپنے بھائی کی پرواہ ہو چکی تھی۔ دادی جان کے ساتھ ساگ بنواتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ضمیر نظر آ جائے۔ اس نے دیکھا وہ گھر پر ہی تھا اور گاڑی کے پاس کھڑا ڈرائیور کو وہ سمجھا رہا تھا۔ ایزا نے اسے اچک کر دیکھا اور ضمیر نے بھی اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ لڑکی اب اس کی جانب خود سے بڑھے گی اور وہ انجوائے کرے گا۔ اس کی جانب سے نگاہ پھیر گیا۔ ایزا نے دادی جان کو دیکھا۔ تجھے ٹھیک سے بنانا نہیں آتا، معلوم نہیں کیسی لڑکی ہے۔ تیرا دھیان تیرے عاشق میں سے نکلے تو کچھ سوچے۔ انہوں نے اسے تانا دیا۔ ایزا نے ان کی جانب دیکھا۔ یہ تانا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ ایک دم سے دل میں عجیب کسک سی اٹھی وہ، اور اس نے نگاہ جھکا لی کہ آج بھی اس کا عکس اس کی آنکھوں میں واضح دکھتا تھا۔ اس نے کبھی دادی جان کے آگے زبان نہیں چلائی تھی۔ تبھی اندر سے ایک ملازمہ آئی اور دادی جان کا موبائل دیا۔ ان کی کسی دور بھرے کی رشتے دار کی کال تھی۔ تبھی دادی جان اس کے پاس سے اٹھ کے اور ایزا اٹھتے ہی ضمیر کی طرف بڑھی جو کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آج تو ویسے ہی تیز تھی۔ تبھی وہ اور دادی جان ساگ سنوار رہی تھیں۔ دادی جان اندر چلی گئی۔ وہ ضمیر کے پاس آ گئی۔ اس کا شوہر، آپ کا شوہر میڈم اس طرح آپ کو میرے آگے پیچھے دیکھ کر آپ کا سر قلم کر دے گا۔ انہیں مجھ پہ اعتبار ہے۔ ایزا نے پہلی بار پورے یقین سے یہ بات کی تھی۔ ضمیر خاموش ہو گیا۔ مجھے عمر بھائی سے ملنا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور شاہنواز کی بیوی ہونے کا پورا بھرم رکھا۔ ابھی تو وہ مصروف ہے، وہ بولا۔ کہاں؟ ایزا کو لگا جسے وہ بہت عرصے سے پیاسی ہو اور کنواں بھی چند قدموں کے فاصلے پر ہو۔ کسی بدر زمان کی شادی میں، کزن ہے اس کا۔ ضمیر اتنا جانتا نہیں تھا تبھی بولا جبکہ ایزا کو لگا اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو۔
وہ پل کے چپک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بھی کچھ بولا تھا لیکن ایزا تو انہیں لفظوں میں اٹک گئی تھی۔ معلوم نہیں پہلو میں بستا دل ایسے کیوں ہو گیا تھا جیسے خنجر سا اتار دیا ہو۔ یہ وہ نام تھا جس کے لیے وہ 6 ماہ سے اپنی آنکھوں کو سجا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ واپس پلٹ نہ سکی، جس کے لیے اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی، جس سے محبت کرتے کرتے اپنی عزت کو تباہ کر لیا، خود پہ الزام سہے، خود کو آوارہ بدچلن معلوم نہیں کیا کچھ بنوا لیا۔ ضمیر اس کے آگے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ اپنے قدموں کو دیکھنے لگی، ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر جیسے سن ہو گئے، اور ایزا گھوم کے پیچھے گر جاتی یا کسی نے اسے جھگڑا اور وہ جیسے ہوش میں اتر گئی۔ ایزا، اس نے ایزا کا چہرہ تھپتھپایا۔ ایزا، کیا ہوا ہے اس کو؟ شاہ نواز نے ذرا دھاڑ کر ادھر ادھر کے لوگوں کو ہلا دیا۔ کیا ہوا ایزا کو؟ وہ بڑھ کر ملازمہ کو دیکھنے لگا جبکہ وہ پریشان ہو گئی۔ صاحب ابھی تو ٹھیک تھی، وہ بولی جبکہ شاہ نواز اس مونگ کی گڑیا کو اپنی بازوں میں جھک گیا اور اندر لے آیا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ کیا ہوا ہے؟ دادی جان بھی اٹھ گئی اور ان کے چہرے پہ بھی واضح پریشانی جبکہ شاہ نواز اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ ضمیر ڈاکٹر کو کال کرو، وہ بولا جبکہ ضمیر پہلے ہی کر چکا تھا۔ سر بس اب آتے ہوں گے۔ وہ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر بھی آ گیا اور اس نے ایزا کو چیک کیا تو مسکرا دیا۔ مبارک شاہ نواز صاحب، آپ کی اچھی خبر ہے، آپ انہیں اچھے سے ڈاکٹر گائنیکولوجسٹ کے پاس لے جائیں۔ کچھ انجیکشن ہے اور آئی تھنک کچھ کھایا بھی نہیں ہوا، تو آپ اپنی مسز کا خیال رکھیں۔ ہائے اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک، میرے کانوں نے یہ اچھی خبر سنی۔ میرے بچے شاہ، وہ شاہ نواز کا منہ چوم لی جو سن سا بیٹھا تھا۔ ارے کلثوم، ذرا مٹھائیاں بٹوا، آج تو میری مراد پوری ہوگی دادی جان، اس نئی ملازمہ کو بولی جو خود مدھم مدھم مسکرا رہی تھی۔ شاہ نواز نے دانت پیس کے ایزا کی جانب دیکھا اور کھڑا ہو گیا، دروازہ بند کیا، اور اس کے بعد جب تک ایزا کو ہوش نہیں آیا وہ کمرے میں مارشل آرٹ کرتا رہا۔ ایزا کو جیسے ہوش آیا، اب اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی، شاہ نواز نے اسے جھنجھوڑ کے کھڑا کر دیا۔ ادارہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو، یہ بچہ ختم کرائیں گے ہم۔ تمہیں کیا کہا تھا نا، مجھے کوئی اولاد نہیں چاہیے، یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے، ایزا اٹھو۔ وہ اس کو زبردستی کھڑا کرنے لگا۔ ایزا اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے جانتی تک نہ ہو۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ کئی آنسو بہنے لگے، سینے میں اٹھا درد یاد آ گیا اور شاہ نواز اس کے رونے پہ اداس آ گیا۔ میں نے کہا یہ ڈرامہ ختم کرو اور اٹھو۔ اس کا بازو پکڑ کے اسے کھڑا کر گیا۔ ایزا کا دل کیا زور زور سے روئے اور اس کے سامنے اس وقت ایک سنگ دل شخص کھڑا تھا۔ اگر دیوار بھی ہوتی تب بھی وہ آخری بار ہی صحیح اپنی محبت کے اختتام پر اسے سر ٹکرا کر روتی اور شاہ نواز کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھی، وہ ایسے رو رہی تھی جیسے اس کو کوئی شدت سے درد ہو اور اسے سہا نہیں جا رہا ہو، جیسے کسی چوٹ میں شدید تکلیف ہو۔ ہاں، دل اندر ہی ٹوٹ گیا تھا تو کرچیاں دکھائی نہ دیتی، سنائی تو جا سکتی تھی۔ شاہ نواز اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، وہ لمحوں میں معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے اس کے رونے کو سنا تھا۔ وہ کس بات پر رو رہی تھی؟ یہ رونا اس بات کے لیے نہیں تھا کہ وہ اپنے بچے کو ختم کرنا نہیں چاہتی، یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایزا کی باتوں باندھ لیے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا اور ایزا اس کے سینے میں چہرہ چھپائے بس روتی چلی گئی۔ ایزا، مجھے سے اب تنگ سا آ گیا، وہ اس سے دور ہوئی۔ پھولی پھولی آنکھیں، سرخ چہرہ، وہ بھلا کی حسین تھی، بالکل ایک ایسے انسان کی طرح جو شاہ نواز کی زندگی کا قیمتی اثاثہ تھا۔ وہ اکثر اس کو دیکھ کر چونکا تھا، لیکن اس وقت اس کا سارا دھیان اس کے اندر موجود اپنی اولاد پر تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتا تھا وہ بچہ رکھے۔ تم ماں بننے والی ہو، شاہ نواز نے اسے اطلاع دی۔ ایزا نے اس کی جانب دیکھا، اسے سب یاد تھا۔ شاہ نواز اس بچے کو چاہتا ہی نہیں تھا اور آپ یہ بچہ ختم کرانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے اس کی صورت رکھنے لگی۔ ہاں، اور میں کسی ایڈوانس ڈرامے میں نہیں بنوں گا۔ سیدھی طرح تم ابھی اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی۔ میں رمشا کو کال کرتا ہوں اور دادی جان کو کہہ دوں گا میں جو مجھے کہنا ہے۔ اس کے بعد سنوارتا اسے سمجھانے لگا۔
تکلیف پر تکلیف دی جا رہی تھی اور اس کو اپنا دل پتھر سا لگ رہا تھا جس میں اس وقت کوئی احساس نہیں تھا۔ شاہ نواز اسے چھت سے کودنے کا کہتا وہ کود جاتی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے بس اتنا ہی کہا اور پریشانی پر تیور ڈال گیا۔ وہ کچھ عرصے سے ایسے بت کی طرح رویہ دے رہی تھی اور آج بھی وہی بات اس کی سن کے وہ چونک گیا۔ شاہ نواز نے سر ہلایا اور اس کا گال تھپتھپا کر جانے لگا۔ بات سنے، وہ پکار گئی۔ وہ مڑا۔ میں دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکی تو؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولی۔ میں چاہوں گا تم ساری زندگی میری بیوی بن کر رہو، نہ کہ میرے بچوں کی ماں اور نہ ہی میری محبوبہ، صرف بیوی۔ اس سے زیادہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تلخی سے کہتا وہ جانے لگا۔ ایزا نے سر ہلا دیا۔ بات سنیے۔ وہ پھر رکا۔ اب کے چہرے پہ غصہ ہی الگ تھا۔ کیا ایک صرف بیوی کے حیثیت سے آپ سے کچھ وقت مانگ سکتی ہوں؟ وہ سر جھکایا اور جیسے کانپتے لہجے میں بولی۔ خود سے بہت بڑی بات کر رہی تھی۔ شاہ نواز اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے لگا۔ ایزا نے سانس حلق میں اتارا۔ گرم گرم آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھ سے بہنے لگے۔ جبکہ شاہ نواز جس دروازے میں باہر جانے کے لیے کھڑا تھا، اس دروازے پہ دباؤ ڈال کے زور سے دروازہ بند کیا۔ کمرے کی لائٹس پر ہاتھ مارا اور اس کی جانب قدم اٹھائے۔ اس کے بھاری قدم ایزا کے نزدیک آ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ بدر کی شادی اس کے اندر ایک طوفان برپا کر رہی تھی۔ شاہ نواز سے آج اس نے جس قدم کی خواہش کی تھی، وہ شاید خود کو یہ احساس دلانے کے لیے کی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ شاہ نواز نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کھینچا۔ کمرے میں وہ سائیڈ لیمپ آن کر چکا تھا۔ اسے محسوس نہیں ہوا۔ وہ کالی کالی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شاہ نواز اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ تم وقت ضائع کر رہی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بس تھوڑی دیر، وہ بہت مدھم لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آنکھ سے بہتا آنسو شاہ نواز نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ شاہ نواز نے ایدا نے کانپتا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور اس کی شدت نے ایک لمحے کے لیے تو سب بھلا دیا۔ شاہ نواز کی بڑھتی شدت اور اس کا لمس اپنے چہرے پہ جا بجا محسوس کر کے وہ آنکھیں بند کیے۔ ان لمحوں میں بدر کو واقعی بھول گئی۔ شاہ نواز نے اس کی گردن کو اپنے باہری ہاتھ کی سخت گرفت میں لیا اور ایزا نے ایک دم اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ ناگواری اس بچے کو لے کر کچھ دیر پہلے تھی، اب وہاں ایک خمار تھا، عجیب نشہ تھا۔ ایزا کے وجود میں اس کی آنکھوں کی اس خماری سے ہی چونٹیاں سی رنگ گئیں۔ مجھے پہلے تم اس بچے سے آزاد چاہیے ہو، اس کے بعد یقیناً میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ اس نے اس کا گال تھپتھپایا اور اسے دور تک گھیر دیا، جبکہ ایزا نے اپنی بڑھتی سانسوں کو سنبھالنا چاہا۔ شاہ نواز نے طنزیہ نظروں سے اس کی صورت دیکھی۔ برداشت کر نہیں سکتے اور خواہشیں اتنی بڑی بڑی ہیں۔ نفی میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایزا اس کی پشت، کمرے میں اس کی خوشبو اور اس کی قربت سے دل و دماغ سے نکل جانے والا بدر کا خیال، وہ حیران سے رہ گئی۔ آنکھیں پٹپٹاتی، خود کے جذبات سے بے بس، وہ معصوم سی لڑکی بڑی بڑی ذمہ داریوں میں گھری ہوئی تھی۔